الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے اور اپنے بستی اور محلے میں بہت سارے لوگ مئی کے کڑاکے کی دھوپ میں ٹھیلا بندی لے کر کے وہ جاتے ہیں سامان بیچنے کے لیے، اور اس کڑاکے کی دھوپ کو وہ برداشت کرتے ہیں۔ گلی گلی میں وہ لوگ پھرتے ہیں، سامان بیچتے ہیں۔ اس قدر سخت دھوپ اور گرمی کے باوجود انہیں تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ یا اسی طرح صبح سے شام تک ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، اس کڑاکے کی دھوپ میں، گرمی میں، برسات میں، چاہے جس طرح بھی موسم ہو، لیکن انہیں الجھن نہیں ہوتی اور یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ یہاں وجہ کیا ہے کہ ان کو گرمی کا احساس نہیں ہوتا، ان کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا، اور یہ تمام مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ اسپرٹ ان کے اندر پیدا ہوتی ہے؟ اگر آپ غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا، معلوم ہوگا کہ ان لوگوں میں اسپرٹ پیدا کرنے والی چیز وہ دنیا کے اعتبار سے نفع کمانا ہے، مزدوری کا حاصل کرنا ہے، پیسے کا کمانا ہے۔ یہ پیسے کمانے کا جذبہ اس کے اندر اسپرٹ پیدا کر رہا ہے کہ چاہے موسم جیسا ہو، کتنی ہی تھکاوٹ ہو جائے، کتنی ہی گرمی ہو، کتنی ہی دھوپ ہو، لیکن ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم یہ کام کر لیں تاکہ ہمیں دو پیسے کا نفع ہو۔ یاد رکھیے کہ جس طرح دنیاوی اعتبار سے دولت اور جائیداد کے کمانے کے لیے اس میں اسپرٹ پیدا کرنے والی چیز یہ دنیا کا حصول ہے، نفع کمانے کا جذبہ ہے، ویسے ہی دینی اعتبار سے آگے بڑھنے کے لیے اور ثواب کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے جو اسپرٹ ہے، اسپرٹ جو پیدا کرتی ہے وہ ہے ایمان اور اللہ پر یقین۔ ایمان اور یقین یہ ایسی چیز ہے کہ انسان میں اسپرٹ پیدا کرتی ہے۔ انسان دوڑتا ہے آخرت کی طرف، دوڑتا ہے مسجد کی طرف، دوڑتا ہے خیر کے کام کی طرف، دوڑتا ہے نماز کی طرف، دوڑتا ہے زکوٰۃ کی طرف، دوڑتا ہے لوگوں کی حاجت پورا کرنے کی طرف، یعنی جو بھی اس طرح کے اجر و ثواب کا کام ہے ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنا ان کے لیے آسان ہے، تراویح کا پڑھنا ان کے لیے آسان ہے، کمایا ہوا مال خرچ کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جن کو اللہ پر یقین ہوتا ہے، رات میں 4 بجے اٹھ کر کے ان کے لیے تہجد کی نماز میں رونا آسان ہوتا ہے، ان کے لیے فجر کی نماز کے لیے مشکلات کا اٹھانا آسان ہوتا ہے، ان کے لیے اپنی جائیداد میں اہل حق کو حق دینا آسان ہوتا ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اسی اعتبار سے انسان کے لیے عمل کی راہیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ عمل اللہ کے یہاں بینک بیلنس ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی جو کوئی بھی آدمی ذرہ برابر کوئی کام کرتا ہے، نیک کام ہے، اسے وہاں پائے گا، شر ہے تو اسے بھی پائے گا۔ تو اسے معلوم ہے کہ
مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے، اور اس زندگی میں ہمیں ایک ایک عمل کا ثواب ملے گا، ہمارا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے لیے، ابدی راحت کے لیے یہ ہم جو کر رہے ہیں وہاں یہ کام آئے گا۔ جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان پر جتنا زور دیا ہے کسی عبادت پر زور نہیں دیا ہے۔ ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اگر آپ کاپی میں 0,0,0,0 لکھیں اور 1 نہ لکھیں اس کی طرف، تو اس 0 کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر بائیں طرف آپ 1 لکھ دیں، 1 کی عدد، اور پھر اس کے بعد جتنا 0 لکھتے جائیں گے اس 0 کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک عدد کے بغیر 1000 0 لکھ دیں لا حاصل ہے۔ اسی طرح ایمان کے بغیر 1000 آپ نماز پڑھ لیں، یقین کے بغیر 1000 خیر کا آپ کام کر لیں، لا حاصل ہے۔ لیکن جس طرح ایک عدد لکھنے کے بعد ہر 0 کی اہمیت ہے، ویسے اللہ پر یقین رکھنے کے بعد، توحید کے بعد، ایمان رکھنے کے بعد پھر ہر عمل کی اللہ کے یہاں اہمیت ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو آدمی 2 رکعت کی نماز پڑھ کر کے بھی انسان سارے مسائل کو حل کروا لیتا ہے۔ انسان کی دعاؤں میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے سجدوں میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، عمل میں روح پیدا ہوتی ہے، جان پیدا ہوتی ہے، وہ انسان کے ایمان اور یقین کے بعد۔ اسی لیے نماز کی فرضیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان پہ زور دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں جا کر، حجاج کے کیمپوں میں جا کر کے، مختلف لوگوں سے مل کر کے آپ نے سب سے پہلے ایمان کی آپ نے دعوت دی، کلمہ توحید کی آپ نے دعوت دی۔ آپ نے گویا یہ بتایا کہ ہمارا اور تمہارا حساب اللہ کے یہاں ہوگا، ہمارا کوئی خالق اور مالک ہے جو سارے نظام عالم کو تنہا چلا رہا ہے۔ آپ نے لوگوں کی دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کیا، آپ نے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا یقین پیدا کیا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ایمان کا سبق دیا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ آپ نے سوچنے والوں کو سوچنے کی دعوت دی اور کہا کہ دیکھو، آؤ، تمہارے پاس گائے ہے، بھینس ہے، جانور ہے، دودھ دینے والا جانور ہے، اس کو دیکھو، سبز چارہ تم کھلاتے ہو، اور اس سبز چارہ سے ایک طرف گوبر بن رہا ہے، ایک طرف اسی سے دودھ بن رہا ہے، اور اسی سبز چارہ سے دودھ بھی پیدا ہو رہا ہے۔ سبز چارہ سے گوبر بھی بن رہا ہے، اس سے ایک طرف خون بھی بن رہا ہے، اور اسی سبز چارہ سے خالص دودھ جو لذت بخش ہوتا ہے انسان کے لیے اور انتہائی صحت کے لیے بھی نفع بخش ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ کون ایسی ذات ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے دنیا میں کوئی سائنسداں جو سبز چارہ کے ذریعے سے ایک طرف گوبر پیدا کر رہا ہے، ایک طرف دودھ پیدا کر رہا ہے، ایک طرف خون پیدا کر رہا ہے؟ خون یہ آلودہ چیز ہے، ناپاک ہے، گوبر ناپاک ہے،
اللہ نے کون سی ایسی مشینری اپنے اندر فٹ کر دی ہے جانوروں میں کہ سبز چارہ سے دودھ بھی بن رہا ہے، ایک طرف گوبر نکل رہا ہے، ایک طرف خون نکل رہا ہے۔ یقیناً آپ کو غور کرنے کے بعد کہنا پڑے گا کہ یہ سب ہمارے رب کی کاریگری ہے، اس پر ایمان رکھے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن میں بیان فرمایا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندر الگ الگ ایک جگہ جا کر کے مل جاتے ہیں۔ پانی تو سیال ہے، ہم جب کہیں برتن میں پانی میں کوئی چیز ڈالتے ہیں، سیال چیز، بہتی ہوئی چیز، تو آپس میں مکس ہو جاتا ہے، لیکن دو سمندروں کا پانی جب بہتا ہے تو آگے چل کر کے دونوں پانی مل جاتا ہے، مل کر کے چلتا ہے، لیکن اس کا رنگ الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے۔ دونوں کے درمیان ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دیوار ہے، اور کیا مجال ہے کہ ایک سمندر کا پانی دوسرے میں مل جائے۔ کون ایسی ذات ہے جو ان دونوں کو ملنے سے روک رہی ہے؟ کون ایسی ذات ہے جو دونوں کو مکس ہونے سے روک رہی ہے؟ یقیناً آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ سوچنے کی دعوت دی۔ قرآن نے کہا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، ایک دو نہیں، زمین میں ہزاروں کی تعداد میں سے اللہ کی نشانیاں ہیں جو تمہیں ایمان کی طرف رغبت دلائیں گی، راغب کریں گی، جو تمہیں ایک اللہ کی طرف پہنچائیں گی۔ اگر تم غور کرو گے تو تم کو یقیناً وہ اللہ تک پہنچائے گا۔ ایک درخت میں کتنے طرح کے پھول ہوتے ہیں، کوئی لال ہے، کوئی ہرا ہے، کوئی سفید ہے، سبز پتا ہے تو پھول اس کا لال ہے، اور پھر کبھی کبھی ایک پھول میں کئی طرح کے اس میں رنگ ہوتا ہے۔ کیسے پہاڑ ہے، کیسے یہ پتھر ہے، کیسے آسمان ہے، کیسے زمین ہے، کیسے یہ درخت اور جنگل ہے، کیسے چرند اور پرند ہے، ان ساری چیزوں میں اگر آپ غور کریں تو اللہ کو آپ پالیں گے۔ قرآن نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، چھوڑو ان کو، تمہارے خود ذات میں، جسم میں جو نظام ہے، تمہارے اندرونی جو نظام ہے، تم نے کبھی غور کیا؟ اگر تم اس میں غور کرو گے تو تم اللہ کو پالو گے۔ ہم کمپیوٹر کو دیکھ کر کے حیران ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ واہ، بنانے والے نے کیا بنایا، کتنا پیچیدہ ہے، کہ اگر آپ کوئی چیز سرچ کریں تو سرچ کرنے کے جیسے ہی آپ بٹن دبائیں گے تو آپ کی مطلوبہ چیز اسکرین پہ آ جائے گی، شو کرے گا۔ کتنی یہ دیوانگی کی بات ہے کہ ایک معمولی کمپیوٹر کے دیکھ کر کے ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ ڈاکٹروں کو آپ پوچھئے، میڈیکل سائنس کو آپ پوچھئے، اندر کا جو نظام ہے، جسمانی نظام، یہ 1000 کمپیوٹر سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ دماغ کا نظام بہت پیچیدہ ہے، جگر کا نظام بہت پیچیدہ ہے، رگوں کا نظام بہت پیچیدہ ہے، کڈنی کا نظام بہت پیچیدہ ہے، پھیپھڑے کا نظام بہت پیچیدہ ہے، ہارٹ کا نظام بہت پیچیدہ ہے، ہاتھ اور پاؤں کا نظام بہت پیچیدہ ہے، مثانے کا نظام بہت پیچیدہ ہے، آنکھ کا نظام بہت پیچیدہ ہے، کانوں کا نظام بہت پیچیدہ ہے، جسم کے ہر پرزے کا نظام بہت پیچیدہ ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا اس نظام کو دیکھ کر کے اس میں غور نہیں کرتے؟ خود تمہاری آنکھ سے تم نفع اٹھا رہے ہو، اپنی آنکھ سے، اپنے کان سے نفع اٹھا رہے ہو۔ یہ معدے کا نظام ہے، یہ ہارٹ کا نظام ہے، خون چل رہا ہے، رگوں کا نظام ہے۔ تھوڑا سا بھی کہیں اگر پورے قدرت کے نظام میں فرق آ جائے
تو انسان ناکارہ بن جاتا ہے۔ کب سمجھیں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرت کی کاریگری ہے ہمارے بدن میں۔ ایک آدمی تھا جو بہت بڑا مالدار تھا، بہت سی کمپنیوں کا مالک تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ سونے کے لیے اپنے بستر پہ پہنچا، رات میں اتفاق سے انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ بھی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی بستر پہ جائے اور جانے کے ساتھ دعا پڑھ کر کے سوئے۔ ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی ہے کہ نیند آ جاتی ہے، اور ایسی نیند کہ صبح جا کر کے نیند کھلتی ہے، حشاش بشاش ہو کر کے آدمی اٹھتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ انگریزوں کے یہاں آپ جا کے دیکھیے، امریکہ میں، یورپ میں، لندن میں، بہت سی جگہوں میں بغیر گولیاں کھا کر کے نیند نہیں آتی، اور وہ آرام دہ نیند کے لیے تڑپتے ہیں۔ ان سے آپ پوچھئے نیند کی قدر کیا ہے۔ ہمیں تو اس کا احساس نہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولیاں نہیں کھاتے۔ جو مزدور ہے اس کو نیند کی گولیاں کھانے کیا ضرورت ہے؟ وہ مزدوری کرتا ہے، مزے سے سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو حشاش بشاش ہوتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ اگر ان کے اندر ایمان اور عمل صالح کا جذبہ ہو۔ تو بہرحال ایک بڑا مالدار تھا، بڑی کمپنیوں کا مالک تھا، بستر پہ گیا تو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب 2-2:30 رات کے بج چکے تھے۔ اس نے سوچا کہ چلو اب تو یہاں کروٹیں بدلتے ہوئے نیند نہیں آتی ہے، پورا شہر میں جا کر کے انجوائے کر کے آئیں گے، ذرا ٹھنڈی ہوا کھا کر کے آئیں گے۔ اس نے گاڑی نکالی اور گاڑی نکال کے یہ چل پڑا۔ جاتے 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 شہر کے ایک کنارے میں پہنچا، دیکھا کہ ایک مسجد میں لائٹ جل رہی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ رات کے 3-3:30 بج گئے ہیں، چلو اسی مسجد میں جا کر کے تھوڑا وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھ کر کے فجر کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا، پھر ہم اپنے گھر لوٹ جائیں گے۔ اس ارادے سے مسجد تک جب پہنچا، لائٹ کو دیکھ کر کے تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی مسجد کے کنارے میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنا دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلایا ہے اور انتہائی زار و قطار رو رہا ہے، جزا فضا انتہائی وہ اللہ کے سامنے اپنے ضرورت کا، کسی ضرورت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو یہ جا کر پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جب اس کی دعا ختم ہوئی تو دعا ختم ہونے کے بعد یہ قریب پہنچا، الیک سلیک کے بعد اس نے پوچھا، کیا بات ہے آپ اس قدر تضرع کے ساتھ اور گڑ گڑا کر کے اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں؟ شاید کسی پریشانی میں آپ مبتلا ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے اور رب کا مسئلہ ہے، آپ جانے دیجئے۔ لیکن اس کے اصرار جب بڑھا، اس کا اصرار، تو یہ کہنے لگا کہ اصل میں میری بیوی بیمار ہے اور میری بیوی کا کل آپریشن ہونا ہے، 10,000 روپے کی ضرورت ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسے کا نظم نہیں ہے۔ میں اللہ سے کہہ رہا تھا دعا مانگ کر کے، الہ العالمین بیماری تو نے دی ہے تو شفا بھی دینے والی ذات تیری ہے، اے اللہ میرے پاس پیسے کا نظم نہیں ہے، اے اللہ جو بھی ضرورت ہے، آپ مسبب الاسباب ہیں، غیب سے ہمارے لیے آپریشن کا انتظام کر دیجئے۔ بس میں اپنے رب سے اپنی ضرورت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ جو سیٹھ تھا، بڑی کمپنیوں کا مالک، اس نے جیب سے پیسے کا ایک گڈی نکالا اور ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ بھائی یہ 10,000 کا نوٹ ہے، میں جب گھر سے نکلا تھا تو میں پتہ نہیں دل میں کیا بات آئی، یہ گڈی بھی پیسے کی ہم نے اٹھا لیا تھا،
یہ نوٹ بھی میں لے کے آ گیا تھا، شاید اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہی مجھے اللہ نے بھیجا ہو، قبول کیا ہو۔ یہ 10,000 روپے میں آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا ہوں، آپ اپنے بیوی کا علاج کرا لیجئے، مجھے خوشی ہوگی، آپ اللہ والے آدمی ہیں، نیک ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکالا، اور وزٹنگ کارڈ نکال کر کہا کہ یہ کارڈ اپنے پاس رکھیے، کبھی ضرورت ہو آپ مجھے کال کیجئے، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، مجھے خوشی ہوگی آپ کی خدمت کر کے۔ وہ آدمی اللہ کی نصرت سمجھ کر کے اس نے پیسے تو رکھ لیا، لے لیا، کیونکہ وہ ہدیہ تھا، لیکن وزٹنگ کارڈ واپس کر دیا اور یہ کہا مجھے وزٹنگ کارڈ نہیں چاہیے، مجھے اس سے بہتر ایڈریس معلوم ہے، اس سے بہتر پتہ مجھے معلوم ہے۔ اب وہ آدمی اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا، کہا کہ وہ کون سا پتہ ہے، کون سا ایڈریس ہے جو اس سے بہتر آپ کے پاس ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی وہی ایڈریس، اسی ذات کا ایڈریس مجھے معلوم ہے جس نے آج آپ کو میرے پاس بھیجا ہے۔ جس ذات نے، یعنی رب ذوالجلال نے آپ کو بھیجا ہے میرے پاس، اس رب ذوالجلال کا ایڈریس مجھے معلوم ہے۔ مجھے آج سے پہلے بھی درجنوں مرتبہ ایسے حالات پیدا ہوئے، جب ضرورت پڑی میں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے میری ضرورت پوری کر دی۔ یہ اللہ نے نظام بنایا کہ وہ آدمی کو نیند نہیں آ رہی تھی، پھر وہ گاڑی لے کر کے چلا، پھر مسجد تک پہنچا، یہ سب کے سب اللہ کی جانب سے ہوا۔ قدرت کا نظام ایسا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، سبب وہ خود پیدا کرتا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کائنات کا ہم ایڈریس بھول گئے اور ساری دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ وحدانیت پیدا کیجئے، یقین پیدا کیجئے اللہ کی ذات پہ، ایمان پیدا کیجئے اللہ کی ذات پہ۔ ہمیں اپنے ماسک پہ اتنا یقین ہے اور ہمیں اپنے رب پر بھی شاید اتنا یقین نہیں ہوگا، اتنا بھی ہمیں اپنے ماسک پہ، سینیٹائزر پہ یقین نہ ہو کہ اللہ سے ہمارا تعلق ختم ہوتا ہوا محسوس ہو، اللہ سے رشتہ کمزور ہوتا ہوا محسوس ہو۔ احتیاط ہمیں کرنا چاہیے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انہی اسباب کو ہم سب کچھ سمجھ لیں اور اللہ سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے تو کوئی پرواہ کی بات نہ ہو، ہمارے سینے توحید سے خالی ہوں تو کوئی پرواہ کی بات نہ ہو۔ جب تک ہمارے دل میں ایمان نہیں ہوگا، جب تک تعلق مع اللہ پیدا نہیں ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت ہمارے مسائل کو حل نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، مضبوط اور مستحکم ایمان پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔